إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق، مالک اور اس کا پروردگار ہے. رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. برادران اسلام، دختران ملت، ہم سب یہ یقین رکھتے ہیں کہ جو اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا اور جس کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے سمجھا اور اس پر عمل کر کے بتایا، وہی پوری دنیا میں سچا اسلام ہے. اسلام کے نام پر جتنی تحریکیں اور جتنی جماعتیں اور جتنے فرقے ہیں جو اس اصول سے ہٹے ہوئے ہیں، قرآن سے اور حدیث سے، اور ان دونوں کو سمجھنے کے لیے صحابہ کا جو میتھڈ اور میتھڈالوجی ہے، اس سے جو بھی چیز ہٹی ہوئی ہے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم لوگوں کا یہ عقیدہ ہے اور یہ ایمان ہے، اور یہی صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے زمانے سے لے کر آج تک اہل سنت اور جماعت، جو کہ صحیح معنی میں اہل سنت و جماعت ہے، یہ اس کا عقیدہ ہے. قرآن اور حدیث میں جو بھی چیزیں آئی ہیں ان کو قبول کرنا اور ان کو سمجھنے کے لیے 1300 سال 1400 سال کے بعد جو لوگ پیدا ہوئے ہیں ان کی سوچ اور ان کی سمجھ کو معیار نہ بناتے ہوئے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی جماعت کو معیار بنا کر انہوں نے دین کو جو سمجھا، یہی حقیقت میں دین ہے، یہی حقیقت میں اسلام ہے، یہی صراط مستقیم ہے. اسی کے ذریعے جنت کا حصول ہو سکتا ہے. اگر کوئی شخص اس سے ہٹا ہوا ہے، اگر کوئی جماعت اس سے الگ ہے تو صراط مستقیم سے وہ ہٹی ہوئی ہے، اس کے بارے میں جنت کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے. لیکن جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے باطل جماعتوں کے بارے میں، باطل قوموں کے بارے میں، باطل فرقوں کے بارے میں کلام کیا، بتایا مسلمانوں کو کہ یہ باطل لوگ ہیں، ان لوگوں سے دور رہو. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا اور فرقوں میں نہ بٹنے سے روکا، فرقوں میں نہ بٹنے کی تاکید کی کہ فرقوں میں مت بٹ جاؤ اور اختلافات میں داخل مت ہو جاؤ، بلکہ ایک جماعت اور ایک امت ہو کر رہو، اور جس اسلام کو، جس قرآن کو، جس دین کو اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کا نام دیا ہے، اسی کو پکڑنے اور اسی کو تھامنے اور اسی پر عمل کرنے کی تاکید کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تاکید کی کہ میرے بعد بہت سارے اختلافات کی باتیں آئیں گی، فرقے آئیں گے. آپ نے اپنی سنت
اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین کی سنت کو مضبوطی سے تھامنے کا آپ نے حکم دیا. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ دشمنان اسلام ان کے خاص ایجنڈا کے تحت، ان کے خاص پلاننگ کے تحت مسلمانوں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں. ان کی زبان سے یہ تو بات نکل ہی گئی ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ اور غیروں کو آپس میں جوڑو. یہ ان کی پالیسی ہے. اور اس پالیسی کے تحت ان لوگوں نے جن فرقوں کو چنا اور جن کی تائید اور جن کے سپورٹ کے لیے ان لوگوں نے اسلام کے نام پر جو جماعتیں ہیں، اسلام کے نام پر جو فرقے ہیں، ان فرقوں کا انتخاب کیا. آپ کو معلوم ہے کہ صوفیہ جن کو اسلام تیسری صدی ہجری تک اس کا کوئی نام نہیں تھا. تیسری صدی ہجری کے آخر میں صوفیہ کے نام سے لوگ کچھ آئے اور ان لوگوں نے جو اسلام کی نئی شکل دی اور اس کے بعد اس کے اندر جو باطنی فرقے نعوذ باللہ اسلام کے نام پر جو منافقین داخل ہو گئے اس فرقے کے آڑ میں، جیسا کہ شیعہ کے آڑ میں بہت سارے منافقین داخل ہوئے، بالکل اسی طریقے سے صوفیہ کے آڑ میں بہت سارے منافقین داخل ہوئے. آج ان لوگوں کو لے کر اسلام کا نام بتایا جاتا ہے کہ یہ اسلام ہے، اس اسلام کو پروموٹ کرنا چاہیے. یہ کوئی یہاں کے صرف ہندوستان کی بات نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل سازش ہے، یہ انٹرنیشنل عالمی سازش ہے. 2008 میں امریکہ میں RAND رینڈ کے نام سے ایک تھنک ٹینک ہے. یہ لوگ ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں. یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے فلاں چیز کو ختم کر دیا، فلاں ملک کو برباد کر دیا، فلاں چیلنج ہم نے ختم کر دیا، اب کیا کرنا چاہیے؟ اب لوگوں کے سامنے، دنیا کے سامنے کس دشمن کو ہم بڑھائیں؟ کون سا ہمارے سامنے چیلنج ہے؟ کس چیز کو ہمیں ختم کرنا چاہیے؟ 2008 میں ان کی ریسرچ ٹیم نے یہ بتایا کہ اگر ختم کرنا ہے، سب سے بڑا دشمن ہے ہمارے سامنے، تو یہ قرآن اور حدیث کے نام سے جو اسلام ہے، اس اسلام کو ہمیں ختم کرنا چاہیے. اور قبر پرستی، صوفیہ اور شیعہ کے نام سے جو اسلام ہے، اس اسلام کو پروموٹ کرنا چاہیے. ان کی تمویل کرنی چاہیے، ان کی تائید کرنی چاہیے، ان کو حکومت، ان کے ہاتھ میں حکومتوں کو دینا چاہیے، مسجدیں ان کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، مدرسے ان کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسلام، اصل جو اسلام ہے، اس اسلام کو وہ اس سرزمین پر دیکھنا نہیں چاہتے ہیں. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ. یہ لوگ اپنی بھوکوں سے اللہ تعالیٰ کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں. 1400 سال یہ پوری تاریخ، اسلام کی یہ پوری تاریخ، الحمدللہ جیسے اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اسلام تھا آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ ہو کر رہے گا. چاہے دشمنان اسلام، دشمنان انسانیت، یہ ظالم لوگ چاہے جو بھی کہیں، جیسے بھی کریں، ان کی سازشیں جتنے بھی ہوں، اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو اس صراط مستقیم کو لے کر آگے بڑھیں گے. جیسا کہ تاتار، جن لوگوں نے اسلام مسلمانوں کے لیے 6 صدی ہجری میں مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کا سبب بنے. دجلہ اور فرات کی ندیاں خون سے بہہ گئیں، رنگ بدل گیا. مسلمانوں کی کتابیں انہوں نے ختم کی، کتنی کتابیں ختم کی. لیکن آج بھی الحمدللہ وہ کتابیں موجود ہیں، اسلام اصلی شکل میں موجود ہے اور قیامت تک رہے گا. یہ لوگ اس چٹان سے ٹکر کھا کھا کر ان کے سر ختم ہو جائیں گے، لیکن اسلام کا چٹان وہ قیامت تک رہے گا انشاءاللہ. میرے بزرگوں، لیکن ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ تصوف، یہ صوفیہ کیا مذہب ہے، یہ کیا دین ہے؟ یہ لوگ آخر کیوں ان کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ان کے اندر ان کے لیے کیا خوبی ہے؟ ان کے اندر وہ کیا دلچسپی ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ قرآن اور حدیث کے دین کو، اصل اسلام کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں اور اس مذہب کو یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے لیے
اس میں نجات ہے اور ان کے لیے فائدہ ہے. آپ یہ صوفی کی تاریخ اگر ہم پڑھیں گے، بہت لمبی تاریخ، لیکن میں آج مختصر طور پر بعض چیزیں اہم چیزیں بتاؤں گا. آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں کہ ہمارے لیے ہمارا جو دین ہے، ہمارا جو اسلام ہے، اس کا سورس کیا ہے؟ اس کا مین سورس کیا ہے؟ ہم اسلامی تعلیمات کہاں سے لیتے ہیں؟ ہم اسلامی تعلیمات لیتے ہیں قرآن اور حدیث سے. قرآن اور حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اس کو بھی ہم اللہ تعالیٰ کی وحی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفسانی خواہش سے بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے جو وحی کی جا رہی ہے. أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، آپ نے فرمایا سنو، مجھے اللہ تعالیٰ کی کتاب دی گئی ہے اور اسی جیسی ایک اور چیز دی گئی ہے. امام شافعی فرماتے ہیں، تابعی ہیں، مشہور تابعی، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین جیسے قرآن کریم کو لاتے تھے، اسی طریقے سے حدیث کو لاتے تھے. اس کی سب سے بڑی مثال صحیح مسلم کی پہلی حدیث، حدیث جبریل ہے، جو اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، اس کی تفصیل ایک انسان کی شکل میں جبریل امین آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں اور جواب سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہیں. تفصیلات کا موقع نہیں. یہ ہمارے پاس اسلام کا مین سورس، جہاں سے ہم دین کو سیکھتے ہیں، جہاں سے ہم دین کی باتیں لیتے ہیں، اللہ کی کتاب، اور دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. آپ نے فرمایا ترکتم فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. سنو، میں تم لوگوں میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان دو چیزوں کو تم تھامے رکھو گے، پکڑے رکھو گے، اس پر پابند رہو گے، اس وقت تک تم گمراہ نہیں ہو سکتے، تم لوگ ضلالت پر نہیں جا سکتے، غلط راستے پر نہیں جا سکتے. میرے بزرگوں، یہی ہمارا دو مین سورس آف اسلام ہے. اسی سے ہم اسلام کو سیکھتے ہیں، دین کی باتیں، چھوٹی بڑی باتوں کو، ساری باتوں کو لیتے ہیں. باقی اجماع اور قیاس جو بھی ہے سب اسی کے اندر ہے. اجماع اور قیاس جو بھی ہے وہ قرآن اور حدیث ہی ہے. تیسرا اور چوتھا سورس جو فقہا بتاتے ہیں، مین یہی سے قرآن اور حدیث ہے. لیکن آپ دیکھیں گے صوفیہ کے پاس ان کے دین کا سورس کیا ہے؟ ان کے دین کا سورس یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ملتے ہیں، خواب میں ملتے ہیں اور دن کے اجالے میں ملتے ہیں، اور مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں. جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا، طاہر القادری نے کہا، جو پاکستان کا جو ہے، اور وہ بھی آیا تھا اس کانفرنس میں، جی، اس نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور آ کر کہا کہ جو ہے میں آؤں گا، میرا استقبال کرنا، 5 اسٹار ہوٹل میں مجھے ٹھہرانا. کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا بڑا جھوٹ ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. جو نبی موت کے وقت جس کی ذرا ایک یہودی کے گھر میں گروی کے طور پر موجود تھا، جی، قرض لے کر کچھ اپنے گھر بار کو چلانے کے لیے، جی، 2 روٹی کھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کے پاس اپنا زرہ رکھے ہوئے تھے، قرض بطور ضمانت، اور قرض لیا تھا. اس نبی کے بارے میں کہ 5 اسٹار ہوٹل میں آپ آئیں گے اور ٹھہرائیں گے، کتنا بڑا یہ بہتان ہے اسلام پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو یہ صوفیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن کے اجالے میں، جی، خواب میں ہم سے ملتے ہیں اور ہمیں تعلیمات دیتے ہیں، اور ان کی تعلیمات کی روشنی میں ہم عمل کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ خضر علیہ السلام، ان سے ہماری ملاقات ہوتی ہے، وہ ہمیں طور طریقے بتاتے ہیں، ہمیں اوراد، اذکار، یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتے ہیں اور ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. دوسرا سورس، ذرا ان کے سورس کے بارے میں سنیے. صوفیہ کا دوسرا سورس جہاں سے وہ اپنے دین کو سیکھتے ہیں کیا ہے؟ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے الہام ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ ارے تم لوگ کیا ہو، تم لوگ تمہارا دین مردوں سے لیتے ہو. کیا مردے؟ ہم نے فلاں استاد سے سنا، جی،
فلاں استاد نے فلاں استاد سے سنا، فلاں نے فلاں سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک حدیثوں کا قرآن کریم کے اسانید موجود ہیں، چینز آف دا نریٹرز، الحمدللہ. اور یہ خوبی دنیا کے کسی بھی مذہب والوں کے پاس نہیں ہے، کسی بھی قوم کے پاس نہیں ہے. کسی بھی قوم کے پاس اٹھا کر دیکھ لیجیے، زیادہ سے زیادہ ایک فاصلہ، ایک مدت تک، ایک عرصے تک، ایک زمانے تک ان کی کتابوں کا سلسلہ، ان کے لکھنے والوں کا سلسلہ. یہ جو ہمارا دین ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، 256 ہجری میں صحیح بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا جی، اور 260 ہجری میں امام مسلم کا انتقال ہوا. آج تک بھی، اور امام مالک کا ان سے پہلے 176 ہجری میں انتقال ہوا. آج تک بھی ان کتابوں کی طرف باقاعدہ سند موجود ہے کہ ہم نے، علماء کرام نے، مدرسے میں پڑھنے والے یہ طلباء نے یہ صحیح بخاری کہاں سے لی، کن سے لی، اور یہ سلسلہ کہاں تک جاتا ہے. بڑے بڑے علماء کرام، متقی اور پرہیزگار، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنے والے، کسی کے پاس ایسی چیز نہیں ہے. اور یہ لوگ کہتے ہیں ارے تم لوگ تو دین تم مردوں کے پاس سے لے رہے ہو، ہم تو ڈائریکٹ اللہ کے پاس سے لیتے ہیں، زندہ ہے اللہ تعالیٰ، ڈائریکٹ اللہ سے لے رہے ہیں. ان کے پاس الہام ہوتا ہے، الہام. اور کون الہام کرتا ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، کہ شیاطین ان کے اولیاء کے پاس وحی کرتے ہیں. شیاطین ان کے پاس وحی کرتے ہیں، ان کے دوستوں کے پاس. یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء نہیں ہیں، یہ شیطان کے اولیاء ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر پر الہام نہیں ہوا، عمر رضی اللہ عنہ پر الہام نہیں ہوا جی، عثمان و علی رضی اللہ اجمعین پر الہام نہیں ہوا جی. جو امت کے سب سے نیک اور سب سے متقی اور سب سے پرہیزگار، آسمان و زمین نے انبیاء کے بعد ان کے جیسا افضل کسی کو نہیں دیکھا، ایسے لوگوں پر نہیں ہوا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں کہا کہ مجھ پر الہام ہو رہا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں فرمایا کہ مجھ پر الہام ہو رہا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام احمد بن حنبل نے نہیں فرمایا کہ مجھ پر الہام ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے. اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے رہے ہیں، ہمیں الہام ہوتا ہے. تیسرا سورس دین لینے کا ان کے پاس، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جی آواز آتی ہے، ندا بہت زور سے. الہام تو آہستہ سے ہوتا ہے، دل میں الہام ہوتا ہے، لیکن یہ جو ہے کیا ہے، حتافات کہتے ہیں کہ زور سے پکار. اور یہ پکار کون؟ وہ ولی سنتا ہے، یا فرشتوں کی طرف سے آواز آتی ہے، یا جنوں کی طرف سے آواز آتی ہے. اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان کو بتاتے ہیں کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، ادھر جاؤ اور ادھر مت جاؤ، اور اسی ڈائریکشن میں یہ کام کرتے ہیں. ان کے پاس چوتھا سورس، کہتے ہیں ان کے اولیاء کو اسراء اور معراج ہوتا ہے. کیا مطلب؟ کہتے ہیں کہ ان کی روحیں آسمان کی بلندیوں میں جاتی ہیں، اور وہاں جا کر یہ لوگ حق کو سیکھتے ہیں، سنتے ہیں. آسمان کی بلندیوں میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے جسم اور جان کے ساتھ جی معراج ہوا تھا، ان صوفیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے اولیاء کی روحیں جو ہے وہاں پہنچتی ہیں، اور وہاں پہنچ کر دین کی باتیں سیکھتی ہیں اور سن کر آتی ہیں. پانچواں سورس ان کے پاس خواب. جی یہ لوگ خواب جو دیکھتے ہیں، یہ ایک ان کے دین کا سیکھنے کا ان کے پاس ایک سورس ہے، اور سمجھتے ہیں کہ یہ حق ہے، اور اس کی بنیاد پر اپنے دین کو یہ لوگ بناتے ہیں. یہ ہے 5 سورس ان کے جہاں سے یہ لوگ دین سیکھتے ہیں. قرآن اور حدیث وہ کہاں گیا ہے نہیں معلوم، لیکن ان کے پاس اپنے خاص سورس ہیں. جیسا کہ شیعہ کے پاس بھی آپ کو معلوم ہے، قرآن کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ قرآن جو ہے، جو ہمارے پاس جو موجود ہے، وہ کتاب نہیں ہے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی. لہذا وہ اس قرآن پر یقین نہیں رکھتے، ان حدیثوں پر یقین نہیں رکھتے جو علماء اہل سنت و جماعت ہم روایت کرتے ہیں، بلکہ ان کے پاس دوسری حدیثیں ہیں، دوسری کتابیں ہیں. تو سورس آف اسلام جہاں سے لینا چاہیے، وہ مصدر وہاں سے ختم ہو گیا. جب اصل سورس ہی ختم ہو گیا تو پھر کیا رہ گیا ہے؟ دین کی کیا حقیقت باقی رہ گئی ہے؟ قرآن اور حدیث کی کیا حیثیت ہے ان کے پاس؟ یہ تو کہتے ہیں ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے پاس دین لے رہے ہیں. جی ہر آدمی جو چاہتا ہے وہ بکتا ہے،
لہذا دیکھیں گے صوفیہ کی تاریخ میں اتنی بکواس کی چیزیں اور اتنی ایسی چیزیں جو نعوذ باللہ عقل میں آ نہیں سکتی، ایسی چیزیں، ایسے واقعات، ایسے خرافات، اللہ المستعان، ایسی بہت ساری چیزیں ان کی تاریخ میں آپ پائیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے؟ اللہ کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے، بعض جماعتوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی جی زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب اللہ تعالی کی دوسری شکلیں ہیں، جس کو ان کے اصطلاح میں اتحاد کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی دوسری شکلیں جتنی بھی ہیں سب اللہ کی دوسری شکلیں، نعوذ باللہ، چاہے جانور ہو، انسان ہو، گندی چیز ہو، کوئی بھی ہو، ان کی نظر میں اللہ کی دوسری شکلیں ہیں۔ اور بعض فرقوں کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اتر گئی ہے ان لوگوں میں، مخلوقات میں، حلول کہتے ہیں۔ اسی لیے جب ان سے کہا جائے اللہ کہاں ہے تو کہیں گے اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ بھئی اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو اسراء و معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمان کے اوپر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ جی ایک موٹی بات، جب اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے معراج میں کیوں بلایا ساتوں آسمان کے اوپر؟ جی قرآن میں تو اللہ نے صاف کہا ہے کہ آسمان کے اوپر وہ عرش پر مستوی ہے، لیکن ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ اور ان کے عقیدے میں سے انبیاء کے تعلق سے مختلف عقیدے ہیں، مختلف جماعتوں کے، مختلف فرقوں کے۔ بعض فرقوں کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اتر کر آئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہے، نعوذ باللہ۔ ان کے بعض فرقوں کا عقیدہ ہے، کہتے ہیں کہ معراج میں جب گئے تو پردہ ہٹایا تو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی پردے کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی شکل کا آپ نے پایا، نعوذ باللہ۔ یہ ان کے بعض فرقوں کا عقیدہ ہے۔ اور بعض فرقوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کا مقام ولی کے بعد ہے، ولی کے بعد کہتے ہیں خذنا بحرا وقف الانبیاء بساحلہ، ہم تو ایک ایسے سمندر میں داخل ہو گئے جس کے ساحل میں، جس کے بیچ میں، جی بیچ انگلش میں جو بیچ کہتے ہیں، جس کے ساحل میں انبیاء کھڑے رہ گئے لیکن ہم تو سمندر کے اندر بھی چلے گئے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ صوفیہ۔ اس کا مطلب ان کی نظر میں جی صوفیہ کا مقام، اولیاء کا مقام انبیاء سے بھی بڑھ کر ہے۔ اسی لیے یہ لوگ خضر علیہ السلام کو ولی سمجھتے ہیں، نبی نہیں سمجھتے، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خضر علیہ السلام نبی تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جی جو بھی ان کے بارے میں واقعات ہوا جی پیش آئے ہیں، قرآن میں جس کا ذکر آیا ہے، انہوں نے کہا ما فعلت عن امری، کہ جی انہوں نے کہا کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہا ہوں، یہ اللہ کے حکم سے میں کر رہا ہوں۔ اللہ کے حکم سے جو انہوں نے تنفیذ کی، کون کر سکتا ہے؟ وہ نبی ہی کر سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا الگ ایریا تھا، بنو اسرائیل، فرعون جی، اور خضر علیہ السلام کا ایک الگ علاقہ تھا، اس علاقے میں خضر علیہ السلام کام کر رہے تھے، ان کی دعوت وہاں تک محدود تھی۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ خضر علیہ السلام نبی تھے، ولی نہیں۔ لیکن یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام ولی تھے اور علم لدنی ان کو ادا کیا گیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو شاگردی کے لیے ان کے پاس بھیجا گیا، تو نبی کو ایک ولی کے پاس دین سیکھنے کے لیے بھیجا گیا۔ تو ان کی نظر میں یہ ہے کہ اولیاء انبیاء سے بڑھ کر ہیں، نعوذ باللہ۔ اور اسی طریقے سے اولیاء کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اولیاء کے اندر جی خدائی صفتیں ہیں، خدا کی صفتیں، ربوبیت، جس کو چاہے نقصان پہنچا سکتے ہیں، جس کو چاہے فائدہ پہنچا سکتے ہیں، جس کا بیڑا چاہے پار کر سکتے ہیں، جس کو چاہے جنت میں داخل کر سکتے ہیں، جس کو چاہے دوزخ میں داخل کر سکتے ہیں۔ ان کے پاس اسٹیجز ہیں اولیاء کے، سب سے بڑا جو ہے غوث جی، دوسرا اسٹیج ہے ان کے پاس قطب، تیسرا ہے ان کے پاس ابدال، چوتھا اسٹیج ہے ان کے پاس نجبا۔ اور صوفیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ شریعت الگ ہے اور حقیقت الگ ہے۔ ان کی نظر میں یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج یہ سب کچھ نہیں ہے۔ ان کی نظر میں یہ ہے، یہ سب جو ہے یہ عوام الناس،
یہ جنرل پبلک کا عقیدہ ہے. لیکن جو خاص لوگ ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے پاس حقیقت. حقیقت کیا ہے؟ یہ خاص علم ہے، ان خاص لوگوں کو عطا ہوتا ہے، ان صوفیہ کو عطا ہوتا ہے. کس کے ذریعے عطا ہوتا ہے؟ کسی صوفی شیخ کے پاس جا کر اس کے ہاتھ میں بیعت کر کے اس کے پاس سے جو دین سیکھیں گے اسی طریقے سے عطا ہوتا ہے. ورنہ جو ہے ان لوگوں کی نظر میں یہ ہے کہ جو دین ہے، یہ ساری چیزیں، یہ سب چھلکا ہے. جی یہ سب کیا ہے؟ چھلکا ہے. اور مغز کیا ہے؟ حقیقت ان کے پاس ہے، نعوذ باللہ. اور ان کی نظر میں جنت مانگنا بھی عیب کی بات ہے اور دوزخ سے بھاگنا بھی عیب کی بات ہے. انبیاء علیہ السلام جنت مانگے تھے، قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جی کئی مرتبہ جنت، جب بھی آپ پڑھتے تھے قرآن کریم تہجد کی نماز میں، جی جنت کا ذکر آتا، جنت مانگتے تھے. لیکن صوفیہ کے پاس یہ ہے کہ جنت مانگنی نہیں چاہیے. جی یہ مزدوروں کا کام ہے، یہ مزدوروں کا کام ہے. کیا مزدوری مانگ رہے ہیں؟ جی ان کا یہ ہے. دوزخ کے بارے میں بستامی کہتا ہے، ارے دوزخ کیا ہے؟ دوزخ میں جا کر ہم مزے لیں گے. بستامی کہتا ہے کہ ہم اگر تھوک دیں دوزخ میں تو دوزخ ختم ہو جائے گی. ان کے تھوک سے دوزخ ختم ہو جائے گی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ دوزخ کے بارے میں کیا کہتا ہے، حدیث میں دوزخ کے بارے میں کیا چیزیں آئی ہیں. نعوذ باللہ ان کا عقیدہ ذرا دیکھیے. ابلیس ان کی نظر میں، فرعون ان کی نظر میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے ہیں. ابلیس اور فرعون ان لوگوں کی نظر میں، کیونکہ ابلیس جو ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی کسی اور کو سجدہ کرنے سے اس نے انکار کر دیا. دیکھیے غلط فہمی. جی اللہ کا جو حکم کہ سجدہ کرو ان کے لیے، یہ اللہ کا حکم تھا نا، اللہ کا آرڈر تھا، اس کو کرنا چاہیے تھا. اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو نے میری بات نہیں مانی اور ہمیشہ کے لیے رحمت سے دور، قرآن کریم کا نص، قرآن کریم صاف طور پر کہہ رہا ہے. لیکن یہ لوگ بدبخت ایسے ہیں کہ نعوذ باللہ کہ کہتے ہیں کہ ابلیس اور جو ہے یہ فرعون یہ موحدین میں سے ہیں، توحید کے ماننے والوں میں سے ہیں. اس لیے فرعون جو ہے موحدین میں سے ہے ان کی نظر میں، کہ اس نے کہا انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں. کہتے ہیں کہ اس نے حقیقت کو پہچان لیا. اب بتائیے، اسلام کا دوسرا نام توحید ہے. اسلام کا دوسرا نام توحید ہے. توحید باری تعالی، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ کو پہچاننا، اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کو پہچان کر اس کی صحیح طریقے سے عزت کرنا، اس کا احترام کرنا، جی اس کے ساتھ ادب سے پیش آنا اور اس کی عبادت کرنا، اس کے حکم کو ماننا. اگر یہ توحید نہیں ہے تو پھر کون سا اسلام ہے؟ جی آخر میں چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، میں بتاؤں ان لوگوں کی نظر میں، صوفیہ کی نظر میں یہ ہے، صوفیہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں حکومتوں سے لڑنا نہیں چاہیے، کسی سے بھی نہیں لڑنا چاہیے، کسی سے بھی نہیں لڑنا چاہیے. کوئی برائی ہے، کچھ بھی ہو کرنے دو، وہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے، چھوڑو. تو مطلب پولیس اسٹیشن کی ضرورت نہیں، کوئی جی دستور بنانے کی ضرورت نہیں، کوئی رول کی ریگولیشن کی ضرورت نہیں. یہی وہ مقصد ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان صوفیہ کو پروموٹ کریں، کیونکہ ان لوگوں سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں. جی ان لوگوں کے پاس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ شاگردوں کو، مریدوں کو وصیت کرتے ہیں کہ تم اگر اپنے شیخ کو کوئی گناہ کرتے ہوئے دیکھو، جی اپنے آنکھوں سے دیکھو کوئی گناہ کرتے ہوئے، نعوذ باللہ زنا کرتے ہوئے، کچھ بھی کرتے ہو، مت روکو. تمہیں معلوم نہیں، اس کو معلوم ہے، مت روکو. ان کے پاس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہے. ان کے پاس جو بھی ہے وہ سب ان کے پاس جو ہے جائز ہے، اور ان کے پاس کوئی شریعت، کوئی حلال اور کوئی حرام کی تمیز نہیں ہے، نعوذ باللہ. یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آج کی دنیا چاہتی ہے کہ اسلام، جو کہ غلط اسلام ان صوفیہ کے پاس، قبر پرستوں کے پاس، مشرکوں کے پاس، اس اسلام کو یہ لوگ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں اور اصل اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ قرآن اور حدیث کے اسلام کو بلند و بالا کرے. اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں قائم رکھے، اس پر زندہ رکھے اور اسی پر موت عطا فرمائے. آمین ارحم الراحمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم رب حلیم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين وعلى جميع الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أعلى وأولى وأعز وجل وأهم وأتم وأكبر